بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بھائیوں، بیٹوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بھتیجوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج موضوع کا بیان ہے ساس اور بہو۔ یہ عموماً گھر میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ جب رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں بہت خوبصورت، اس میں تو ہر چیز خوبیاں بہت ہیں، اس کی تعریف کے باندھنے کے بہت اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب رشتہ کر کے گھر لے آتے ہیں بہو بنا کر، 2 4 ہیں، 7 ہیں، مہمان آتے، مہمان چلے جاتے ہیں، پھر چے میں گوئیاں گوشت شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کھانا بہت کھاتی ہے، یہ موٹی ہو گئی ہے۔ اور دیکھو بھائی، آج کل اس دور میں 100% میں سے 80% جو لڑکیاں گھروں میں جل رہے ہیں صرف ماں کی غلطی کی وجہ سے۔ جس سے اس کی اپنی بیٹی کسی گھر جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا ایک سانس بات کرو، اسے 10 سنانا، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، کچھ خیال کرو۔ کیوں گھر تباہ کے بیٹے کا گھر کیوں تباہ کرے گے تو لیو؟ پھر ایسا ایسا سب بہو ختم، سیج ابھی بنی ہوتی ہے اور تانا تانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہے کسی کے بیٹی کو بھی اپنے بیٹا بناؤ نا۔ پھر اپنی بیٹی کہتے بیٹا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے نا، مت ایسا کرو، مت ایسا کرو، مت ایسا کرو۔ کیوں جہنم خرید رہے ہو؟ کیوں پورے گھر کو آگ لگا دیتے ہو؟ 10 خاندان اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ماں بلاتی ہے بیٹے کو، بیٹا مجھے بہو پسند نہیں ہے، بیٹا میرا دل تنگ ہے، اس کو نکال دو۔ کیوں پہلے خیال نہیں آتا ہے؟ جب رشتہ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو آپ تو لمبے پڑ جاتا ہے کہ اوپر سے گزرو، منتیں محتاجی۔ یا انہوں نے آپ کو بیٹی دل کا ٹکڑے دے دیا تو اس کے ساتھ یہی ظلم ہے۔ مت ایسے کرو۔ آپ یہ کسی کی بیٹی کی سرگرمی کر آپ کے گھر ہوگا، کیوں اپنے بیٹے کا تباہ کرتے ہو؟ ماں بن کرو، ڈین نہ بن کرو۔ کئی بیٹیاں گھروں میں جل رہی ہیں اور اپنی بیٹی کو کچھ تھوڑا سا ہو جائے پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ بھائی بھی گرم ہو جاتا، بھائی غصے میں آ گیا، باپ بھی غصے میں آ گیا، یہ کریں گے واپس لاؤ، اور دوسرے کی بیٹی کو گھر میں رکھ کر عذاب۔ اور ہر بندہ اس کو تانا نہیں دے گا، پورے 10 بندے گھر کے 10 بندے کیوں ظلم کر رہے ہو؟ جب کسی کی بیٹی لاؤ تو اپنی بیٹی ذہن میں رکھو کہ میری بیٹی کسی کے گھر ہے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہوں یہ کام ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، اور سب ماں کی غلطی ہے۔ باپ تو بالکل خاموش ہے، جیسے ان کو گولی کھائی ہوئی۔ وہ بھائی بولو تھوڑا سا بیٹیوں کے حق میں بولو کہ بیٹی آپ کا وہی گھر ہے، گھر بسانے آپ نے، اور اس کو بیٹی بنا کر رکھو، بہو بنا کر رکھو، بیٹی بنا کر رکھو۔ وہ بہتر وہ آپ کو رشتے کے یا رشتے مانگنے میں نہ کر لے، وہ بہتر تھا اگر انہوں نے دے دیے جگر کا ٹکڑا تو اس کے ظلم مت کرو۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ کیوں پیچھے پڑ گئے اپنے آپ کو؟ کسی کی بیٹی کو اپنا بیٹا سمجھو، دشمن مت سمجھو، اور بہت اتنی گھر میں آگ لگا تو کہ بیٹے کو سکون نہیں کرنے دیتے ہو، آخر گھر تباہ کر رہ جاتا ہے۔
اور ساری زندگی دشمنی، 7-8 خاندان تباہ ہو جاتے. تو اس لیے آج میں نے بیان یہ رکھا ہے ساس اور بہو کہ عموماً ہر گھر میں آئیے تو کوئی ایک گھر کو بچی ہو مشکل ہے، جو کسی میں تھوڑی انسانیت اور ماں میں وہ اپنی بیٹی بنا کر رکھی. اسکول میں میری آنکھوں سے الجھن کرو، پہلے رشتے لینے جائے اس ٹائم کیوں نہیں کہتے ہو؟ پاؤں چاٹتے ہو پاؤں، پھر بعد وہ لڑکی عذاب بن جاتی ہے. میں کسی کو گھر بسانے دو، اور آپ کی بیٹی میں کسی گھر ہے کوئی تھوڑی آپ کی بیٹی کو جھڑک دے تو کہ فوراً گھر لے آؤ، ہم یہ کہہ دیں گے ہم اس کو مار دیں گے. دوسروں کی بیٹی بھی ایسی ہوتی ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. واسطہ اللہ کا خیال ہو، واسطہ اللہ کا کچھ خیال کرو، کچھ خیال کرو. یہ بھی ایک انسانیت ہے. ماں کا کام ہے گھر بیٹی کو سنبھالنا، اور وہ اس کو نصیحت کرنا نا بیٹے، اور دوسری کے باؤ لاتے اس کو بیٹا بناؤ کہ بیٹے یہ آپ کا گھر ہے. کچھ باؤ کی ماننی پڑتی ہیں. آپ کہتے ہیں میری مان سارے دن آپ کے اوپر کام کرے، رات کو پانی دو، کھانا لگاؤ، پھر رات کو وتا نہیں سونے کھانا دے کر بھی. بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. تو دوستو، جو یہ تنازعنی بہو کو دیتے ہیں نا، وہ اس کا دل پھٹ جاتا ہے. تو جب اس کا دل پھٹتا ہے وہ دکھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ گھر کو ایسے تباہ کرتا ہے. وہ اس کو تو ماں باپ لے جاتا ہے. ان کو ساری نہیں سکون نہیں آ سکتے. کیونکہ میرا اللہ سکون اٹھا لیتے کہ جاؤ. اور ان کی بیٹی ادھر ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ بھی ایسے، وہ بھی کہتے وہ بھی آپ بھی گھر جاؤ. کسی کے بیٹی کے اوپر مت ظلم کرو. بیٹیاں تو سب کی ہوتی ہیں، چاہے دشمن کی بیٹی وہ بھی اپنی بیٹی ہے. اور یہ زیادہ تر شکایت مل رہی تھی جو میں نے کہا چلو بیان چلا لوں. اور باقی جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ان کا شکر گزار ہوں. اور یہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں زیادہ سے زیادہ. میرا ٹوٹا پھوٹا بیان ہوتا ہے، میں کوئی نہ قاری ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ میں مفتی ہوں، لیکن مجھے ایک درد ہے اندر دل میں بے نمازی کا. میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں نماز اور تلاوت ہو، پھر وہ سکون ہے. اور دوستوں تہجد پڑھا کرو. میری ماں بہنوں بیٹی یہ بھی تہجد پڑھا کرو. ٹی وی کو چھوڑ دو، گانا چھوڑ دو. ایک حدیث میں پڑھے جو گانا سنیں گا اس کے قیامت میں اس کے کان میں شیشے پگھلایا جائے گا، شیشہ وہ کان میں ڈالا جائے گا. بچوں ان چیزوں سے دماغ پر توجہ دو. گھر میں دکھ کیوں آتے ہیں جب نماز نہیں ہوتی تھی؟ گھر میں غم کیوں آتے ہیں جب گھر میں قرآن نہیں ہے؟ گھر میں غم کیوں آتے ہیں جب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے؟ گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں جب ہم بالکل بے نماز، 7 بندے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے؟ وہ میرا اللہ اتنا غفور رحیم ہے، کہتا پھر آ جاؤ. 7 دفعہ ڈیڈی 10 دفعہ معافی مانگو، پھر گناہ، پھر آ جاؤ. کسی بندے کو آپ منانے کے لیے جائیں تو وہ کیسے کے توڑ کر آئے گا؟ وہ تو آپ کو پہلے آپ کو جلی سیٹ سنائے گا، جاؤ تو ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، آپ نے یہ کیا وہ کیا. لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آ جاؤ، اور شرمندہ بھی نہیں کروں گا. اور پوچھے فرشتے کون ہے تو میں کہوں گا اس نے گناہ کی ہی نہیں. اس طرح میرا اللہ غفور رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ہاں یہ دوستی اللہ کے ساتھ لگا دو، دوستی لگا دو.
اس دوست میں نقصان نہیں ہے، اس کے بعد گزارا ہمارا نہیں اللہ کے ساتھ۔ پریشانی اللہ نے دور کری ہے، غم اللہ نے دینے ہے، خوشی اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ نے دینے ہے، صحت اللہ نے دینی ہے، بیٹے اللہ نے دینے ہیں، بیٹی اللہ نے دینی ہے، ذہنی سکون اللہ نے دینے ہے، اور عزت ذلت بھی اللہ نے دینی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہی اکیلا۔ آپ پوری دنیا مل کر کسی بندے کو بے عزت کرنے جانتے وہ نہیں ہوگا، پوری دنیا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ آپ پوری دنیا کو عزت دینا چاہو، پوری مل کر نہیں دے سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ کی مانو اور چلو، زندگی میں سکون ہے۔ دوستو نماز پڑھو گے نا، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، کیسے سکون آتا ہے؟ اور آپ کی جیب بھری ہوئے پیسے، بے نمازی ہیں، 24 گھنٹے پریشانی، گھر میں جھگڑا، ادھر پورے گھر میں جھگڑا ہو جائے، ہائے ہائے یہ میرا غم ہے۔ نماز پڑھو اور سکون پاؤ۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بذکر اللہ، اللہ بار بار قرآن فرماتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ جتنا آپ باتیں کرتے ہیں گالی گلوچ یا کسی کی بات کرتے ہیں ذکر کرو، یا خیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہائے ہائے ذکر تو بہت ہے دوستو، کرو، زبان تر رکھو ذکر کے ساتھ، اور خاموش زیادہ یہ کرو، اور قرآن کھولا کرو، 2-4 آیتیں پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی آپ کی سفارش کرے کیا معلوم نہیں کہ میرے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ نہیں کہ ٹھیک ایک المار بھی رکھا سال کے بعد وہ جسم پر چونا کرایا تو اس کو بعد اس کو جھاڑ دیا پھر رکھ دی، نہیں نہیں نہیں، قرآن کے ساتھ دلچسپی رکھو، محبت کرو قرآن کے ساتھ۔ دوستو آپ کیسے بے نمازی کا گھر گزارتے ہیں، کیسے بھی ایک ساتھ کیا لگاتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیوں آپ کا دل نہیں پڑتا ہے؟ نماز تو ہماری بنیادی چیز ہے۔ مکان بنایا تو نیچے جو ایرا ہو گیا اس کے اوپر سری کیوں ڈال دیں؟ مجھے اگر نماز نہیں ہے تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وقتی طور سکون ہے۔ آپ تو پیسہ جمع کرنے میں آ گا، مال ہوں جمع وددا، میرا لگا مال کر کے پیسے گنتی کرتا ہوں، میرے پاس آئیں گے میں آپ سے پوچھوں گا۔ کوئی زندگی کا پتہ ہے؟ 1 منٹ سیکنڈ کا نہیں پتہ ہے۔ دوستوں بعد میں پوچھتا ہوں کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیجو، میں بہت نیک کام کروں گا، لا اللہ کے پاس ختم۔ پورے 70 سال رہ کر کے آگے ہو، یہ آپ کو پتہ نہیں اللہ ہے۔ خوب اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں آپ کے ذہن میں بھوت سوار ہو گیا کہ ساری زندگی جینا ہے؟ موت بھی آنی دوستو، یہ ذائقہ تو چکھنے کوئی بغیر موت کے نہیں بچے گا، سب کے اوپر موت آئے گی۔ جب 2 جانوں کے سردار چلے ہم کون سی باقی مونی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے دنیا بنائی تو وہ بھی چلے گئے، غم کھاتا غم کرتے یہ امت ہائے امت ہائے امت، اور یہ امت سارا دن شراب چرس حرام، سارے غیبت زنا گندی سوچ گندا ذہن۔ کچھ خیال کر دوستو، کچھ خیال کر، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں تو ان پڑھ بندہ ہوں، میں تو کہتے ہیں نماز پڑھنے والا بن جاؤں، جنت والا بن جاؤں۔ دوزخ بہت خطرناک ہے، اور انشاءاللہ میں پھر کل بیان کروں گا۔ اور نماز پر دوستوں زور دینے، بیان کا ایک موضوع ہوتا ہے، باقی جو اصل بات وہ نماز کے اوپر ہی ہوتی ہے کہ سب نماز پڑھیں اور نماز والا پڑھنے والا بن جائیں۔ نماز پڑھو گا آپ کے گھر میں سکون ہوگا، چین ہوگا، راحت ہوگی۔ نماز نہیں پڑھو گے تو جھگڑا ہوگا، پریشانی ہوگی، جتنا بھی کماؤ گے اس میں اللہ تعالیٰ برکت اٹھا دے گا۔ اس وقت نماز پڑھو گے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ،
صدق اللہ العظیم۔